اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 اور 120 دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب سرکار مدینہ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تسلی دی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور اللہ کو ایک مانیں، حق کو قبول کریں، توحید کو قبول کریں، اسلام کو قبول کریں۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین، کفار، یہود و نصارہ، ان کی بھی آپ تبلیغ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے بعد تقریباً 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو اس وقت چونکہ یہودیوں کا قبلہ بھی وہی ہے، تو یہودیوں کے دل میں یہ بات آئی کہ جس طریقے سے ہمارے قبلے کی طرف کر کے یہ نماز پڑھتے ہیں، اگر باقی معاملات میں بھی یہ ہماری ہی طرح ہو جائیں تو پھر ہم ان سے محبت کریں اور ان کو اپنا مانیں۔ گویا کہ ان کا یہ گمان تھا اور ان کی یہ سوچ تھی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہمارے دین کے پیروکار ہو جائیں، اور یہ کہاں ممکن ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس سے چھوٹا گناہ بھی محال ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ تو گناہ صغیرہ بھی نبی سے محال، تو آپ تو امام الانبیاء اور سردار انبیاء ہیں، آپ سے جب صغیرہ گناہ نہیں ہو سکتا تو یہود و نصارہ کے دین کو ماننا اس کا مطلب کیا ہے؟ کفر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے آنے کے بعد سارے دین منسوخ ہو گئے۔ اگر بالفرض توریت وہی ہوتی جو اتری تھی، انجیل وہی ہوتی جس طرح اتری تھی، یوں تو ان لوگوں نے اس میں ہزاروں تبدیلیاں کر ڈالی اپنی خواہش کے مطابق، لیکن اگر بالفرض توریت و انجیل بالکل وہی ہوتی جس طرح نازل ہوئی تھی، تو بھی اسلام کے آنے کے بعد کسی دین پر عمل جائز نہ تھا، کیونکہ اسلام ناسخ ہے، یعنی اس نے تمام دینوں کو ختم کر دیا، اور اس کے آنے کے بعد قیامت تک صرف اور صرف اسلام پر عمل ہوگا۔ تو جب سارے دین منسوخ ہو گئے اور حضور خود صاحب دین ہیں، آپ ہی دین لے کے آئے، تو یہود و نصارہ کی پیروی کرنا یعنی ان کے دین کو ماننا یہ تو بالکل محال در محال تھا۔
اور اس کے بغیر وہ لوگ حضور سے راضی ہو نہیں سکتے تھے۔ تو گویا کہ یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی ہی نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی بد مذہب اسلام سے ہٹا ہوا، وہ چاہے مشرک ہو چاہے منافق ہو، کوئی بھی راضی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کے ہم مذہب نہ ہو جائیں۔ تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے۔ ترجمہ آپ دیکھیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز اے محبوب یہود و نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ تو یہاں کہا تو حضور سے جا رہا ہے، لیکن حضور کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اگر چاہو کہ کوئی بد مذہب، کوئی کفر والا، اب وہ کفر والا چاہے یہود ہو چاہے نصارہ سے ہو، مشرک ہو منافق ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کفر والا حقیقت میں تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتا پورے طور پر جب تک آپ اس کے ہم مذہب نہ ہو جائیں۔ اسی لیے جن مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی تاکہ ہم ان کی نگاہ میں سرخرو ہوں اور وہ ہم سے راضی ہوں، تو یہ ان کی کج فہمی تھی اور ان کی غلط سوچ تھی، ان سے وہ حقیقت میں راضی نہ ہوئے۔ بہت سارے لوگوں نے بعض معاملات اس طرح کیے کہ وہ اہل کفر کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہاں کہا جا رہا کہ اہل کفر کبھی بھی اہل اسلام سے راضی ہو ہی نہیں سکتے ہیں پورے طور پر۔ ہاں، کیا صورت ہے کہ آپ ان کے ہم مذہب بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محبوب ان کفر والوں سے، یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے علی الاعلان کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی اسلام۔ یعنی اس دور میں اب ہدایت اور سیدھا راستہ محض اسلام ہے۔ تو جب محض اسلام سیدھا راستہ بچا ہے تو تم یہ سوچ مت کرو کہ نبی تمہارے دین کی پیروی کریں گے۔ اور اگر کوئی بالفرض کر لیتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے مخاطب سن، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے اس کے باوجود کہ تمہیں حقیقت کا علم ہو چکا، یعنی ہر مسلمان چاہے کم سے کم پڑھا لکھا ہو اتنا ضرور جانتا ہے کہ صرف اسلام حق پر ہے، یہ اتنا آدمی جانتا ہے۔ اس کی دلیل نہ معلوم ہو، برہان نہ معلوم ہو، الگ بات ہے، ثابت نہ کر سکے الگ بات ہے، لیکن ہر مسلمان کو اتنا یقین اگر نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان ہی کہاں مکمل ہے۔ اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے صرف اسلام حق ہے۔ تو جب یہ علم ہو چکا تو فرمایا جا رہا اس کے باوجود اگر تم ان کی طرف کہیں بڑھے تو قیامت کے دن نہ تمہارا کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس دین کے علاوہ کسی دین کو حق مانے گا یا اس کے پیچھے چلے گا تو اس کا ایمان ہی نہیں رہے گا، وہ کفر پر مرے گا پھر، اور کفر پر مرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں اور بتا دوں، ایک ہے ان کے دین کو ماننا، مثلا یہودیت، نصرانیت، شرک، یہ ہے اس دین کو ہی مان لینا، یہ تو سراسر کفر ہے۔ اور ایک ہے ان کی تہذیب کو اپنانا، ان کے تمدن، ان کے طریقہ کار کو اپنانا، جیسے کہ یہ لعنت آج عام ہو چکی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب میں انگریزیت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بہت سارے معاملات میں یہودیت ہے، شادی بیاہ سے لے کر تجارت تک، تجارت کے بہت سارے طریقوں میں ہم بہت سے نجی معاملات میں ہم کہیں یہودیت، کہیں عیسائیت، کہیں
دوسرے مذاہب کے ہم پیروکار نظر آتے ہیں، لباس میں لے کر، تہوار کے معاملات کو لے کر کے، بہت سارے عقائد میں، بہت ساری سوچ اور مسئلوں میں بھی آج بھی اسلام جبکہ پوری دنیا میں پھیل چکا، مگر بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن میں آج ہم توہم پرستی کے آج بھی شکار ہیں۔ مثال کے طور پر فلاں مہینہ آ رہا ہے، فلاں چاند نکلنے والا ہے، لہٰذا اب اس میں نہ ختنہ ہو سکتا ہے، نہ شادی ہو سکتی ہے، تو اسی تاریخ میں رکھنا ضروری ہے۔ جیسے گزرا ہوا بدھ تھا تو اس بدھ میں بہت ساری شادیاں اس وجہ سے تھیں کہ جیٹھ لگنے والا ہے، تو جیٹھ کا مہینہ لگنے والا ہے، اب اس میں شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سی اسلامی سوچ ہے؟ بھائی اسلام تو یہ کہتا ہے ہر دن اللہ کا ہے اور ہر دن کو اللہ نے بنایا ہے، تو جب ہر دن کا خالق اللہ ہے تو یہ سوچ بنانا کہ کسی دن میں نحوست ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہوئی، یہ لاشعوری طور پر ہم کسی اور مذہب کی سوچ رکھتے ہیں اور اس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ ہزار مولوی بتائے، امام بتائے، لیکن اب یہاں لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ تو صحیح ہے کہ ہر دن صحیح ہے، لیکن پھر بھی نہ کرو، کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو، یعنی اگر نقصان ہو گیا تو ہم اسی بات پر اس کو لائیں گے، جوڑیں گے کہ جیٹھ میں شادی کیا اس لیے یہ نقصان ہوا۔ اچھا جیٹھ میں نہیں کیا اور نقصان ہوا تو اب کس وجہ سے ہوا؟ تو اگر نقصان ہو جائے تو اس کو ہم اس لیے جوڑیں کہ ختنہ دوسرے سال میں کر دیا، بنتا تھا تیسرے سال میں کر دیا دوسرے سال میں، اس لیے یہ نقصان ہوا، تو ہم کرتے ہیں تیسرے میں پھر بھی نقصان ہوتا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے پھر؟ اسی لیے اسلامی سوچ دیکھو کیا ہے، اللہ فرماتا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھی چیز تجھے ملے تو تو سمجھ لے یہ اللہ کی رحمت سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بری چیز تجھے پہنچے تو تیرے نفس، تیری خباثت اور تیری بدعملی کی وجہ سے ہے۔ تو نقصان ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نفع رحمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں نہ جیٹھ کا دخل ہے اور نہ کسی سال اور کسی دن کا دخل ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی 50 چیزیں میں گنا سکتا ہوں جس میں آج ہم ملوث ہیں طریقہ کار میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ علم آ چکا تم تک، یہ حقیقت ظاہر ہو چکی بالکل کہ اسلام ہی حق ہے، تو اب تم ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ یہاں تک کہ ایک صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہودیوں میں یہ ہے کہ سنیچر کے دن شکار نہ کیا جائے، تو انہوں نے سوچا بھئی اسلام میں یہ لازم تو ہے نہیں کہ سنیچر کو شکار کرو، اسلام تو کہتا ہے کبھی بھی شکار کرو، اور یہودی مذہب کہتا ہے سنیچر کو نہ کرو، تو لاؤ سنیچر کو نہ کریں تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا۔ اسلام ضروری تو کہتا نہیں، اور یہودی مذہب کہتا ہے نہ کرو، لہٰذا ہم نہ کریں، اسی سوچ سے تاکہ دونوں پہ عمل ہو جائے۔ تو قرآن میں آیت اتر گئی ان کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل آؤ، یہ ادھورا کیوں آئے ہو؟ یہ سوچ ابھی تمہاری ہے کہ ہم لاؤ اس پر بھی تھوڑا عمل کر لیں، یہ تمہارا اسلام ادھورا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اسلامی تہذیب کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ شادی بیاہ، تہوار اور دیگر تقاریب میں اگر عالم یہ بتا دے، مفتی یہ بتا دے، قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام یہی کہتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے اس کو ماننا، ورنہ پھر اس کے معاملات ادھر ہی جا رہے ہیں۔ یا آپ یہودیت کی پیروی کر رہے ہیں، نصرانیت کی کر رہے ہیں، انگریز کی کر رہے ہیں، شرک والوں کی کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔
اگلی آیت اللہ فرماتا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب دیا اور وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تو یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ تو یہاں دو معنی ہو سکتا ہے، یعنی یہودیوں میں کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے توریت کو انصاف کی نگاہ سے پڑھا اور حضور کی جو نعتیں تھیں اور حضور کی جو عظمتیں تھیں اس کو قبول کیا، یہاں تک کہ وہ حضور پر ایمان لے آئے۔ جیسے عبداللہ ابن سلام، یہ یہودی تھے لیکن توریت کو پڑھا اور انصاف کی نگاہ سے پڑھا، تو جب دیکھا کہ جا بجا جگہ جگہ حضور کی عظمت ہے تو وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ایمان والے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہو۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جن مسلمانوں کو میں نے قرآن دیا اور وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تو یہی تو کامل ایمان والے ہیں۔ تو تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ تلاوت کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اس کے جو ظاہری آداب ہیں اس کی بھی رعایت کرو اور دن بدن کوشش کرو کہ اس کے باطنی آداب کی بھی رعایت ہو جائے۔ ظاہری آداب یہ ہے کہ آپ پاک و صاف باوضو ہو کر قبلہ کی جانب رخ کر کے بیٹھیں اور ادب کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، شین اور سین کا فرق کریں، قاف اور کاف کا فرق کریں، یعنی اس کے صحیح تلفظ کو ادا کریں، یہ ہے ظاہری ادب۔ لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ اپنا علم اتنا وسیع کریں، اتنا بڑھائیں کہ آیتوں کا معنی بھی جاننے کی کوشش کریں۔ تو جہاں پر جنت کا ذکر آئے تو اندر کی آواز ہو اے اللہ ہر مسلمان کو تو جنت عطا فرما، جہاں پہ جہنم کا ذکر آئے تو آپ کے اندر کی آواز ہو اللہ ہر مسلمان کو جہنم سے بچا، رحمت کی آیت ہو، شفاعت کی آیت ہو، برکت کی آیت ہو، شفا کی آیت ہو تو آپ خوش ہو جائیں، وعید کی آیت ہو، وارننگ کی ہو، سزا کی ہو، گزشتہ قوموں کی تباہی کا ذکر ہو تو وہاں آپ ڈر جائیں، آپ کے لہجے میں، انداز میں، آپ کے چہرے پر ویسی بناوٹ آ جائے تو یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ کر سکتا ہے جسے قرآن کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر، صحیح علم ہو، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان بزرگان دین کی جو ہستیاں ہیں یہ اس منزل پر فائز تھی۔ بہرحال کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری آداب کی تو ضرور رعایت کریں، یعنی تلفظ اور اس کے آداب کا، ورنہ تو اللہ والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے مکہ شریف ہی میں اپنے مکان کے دروازے پر تلاوت کرتے تو روایت میں یہ ہے کہ اس وقت کے مشرکین بھی آپ کے انداز تلاوت یعنی اتنا ڈوب کر تلاوت کرتے اور اس قدر خود روتے کہ مشرک لوگ بھی رو دیا کرتے تھے۔ یہ درد تھا اور یہ ان کا انداز تھا اور قرآن کی تلاوت کا یہ حق ادا کرتے تھے۔ کوشش یہ کریں کہ ہم قرآن کثرت سے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا کوئی اور وقت نہیں ملتا، وہ نماز روزہ کرتا ہے لیکن بقیہ وقت میں وہ قرآن ہی پڑھتا ہے، جو بھی ٹائم ملتا ہے قرآن پڑھتا اور وہ اللہ سے کوئی دعا نہیں مانگتا، تو حضور فرماتے ہیں جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں ان کے مقابل اللہ اس کو زیادہ عطا کرے گا جو صرف قرآن پڑھتا اور دعا نہیں مانگتا ہے۔ یعنی یہ قرآن پڑھنا اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اگر بالفرض کوئی مومن کبھی کوئی دعا نہ مانگے، صرف قرآن ہی پڑھتا رہے تو اللہ اس کی ہر حاجت کو پوری فرما دے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں۔